رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت مند ہونے کی جلدی ہے تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات کا یہ عمل کر لیں۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کے لیے یہ عمل میں نے بولا کہ جلدی تو ہمیں خیر ہر چیز کے اندر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کسی چیز کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے دنیا کا بھی اختتام کی طرف جاری ہے، تو ہر چیز جلدی میں، وقت بھی بڑی جلدی سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر انسان کو بھی جلدی لگی ہوئی ہے، مطلب صبر نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی جادو کا چراغ حاصل ہو جائے کہ جس کو ہم رگڑیں اور جن حاضر ہو اور وہ کہے کہ جی میرے آقا کیا حکم ہے میرے آقا، اور ہم اس کو اپنی وشز بتائیں۔ اسی خواب کو لے کے ہماری پوری جنریشن جی رہی ہے، بلکہ ینگ جنریشن میں تو یہ زیادہ ہی ہو گیا، کیونکہ ہم پھر بھی کچھ جو پرانے لوگ ہیں وہ ان فیکٹس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیے جائیں، بندگی کا حق ادا کر دیا جائے، تو یقین کریں کہ اللہ چاہے تو اس تھوڑے میں بھی اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ آپ بڑی آسودہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بہت زیادہ پیسہ بندے کے پاس ہو اور اس کی بھی پوری نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کچھ مسائل ایسے شامل ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ ان پیسوں میں مینیج ہی نہیں کر پا رہا تھا، برکت اٹھا لی جائے تو بہرحال۔ لیکن پھر بھی ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد وہ، اگر وہ محنت بھی کر رہا ہے، اسٹرگل بھی کر رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جلد دولت مند ہو جاؤں اور پیسہ بھی مجھے فراوانی میں ملے۔ اور تو میں ہمیشہ ایک چیز بتایا کرتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیادی اصول بھی ہے اور سب جانتے ہیں، جو بھی تھوڑا دین کا علم جس کو ہے وہ یہ اس بات سے ایگری کرتا ہے کہ جناب رزق کا تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، بانٹتے جاؤ گے تو بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اوبیسلی ظاہر ہے کہ ہم کسی سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آئے گا تو پھر بانٹیں گے، تو پھر آپ یہی سوچتے رہ جائیں اور پھر سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو امیر ہونے کی جلدی ہے تو پھر سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیات کا وظیفہ یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں نا، یہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو یہ کمال کی ہیں۔ اس کے اندر اسماء الحسنہ جس ترتیب سے اور جس خوبصورتی سے اللہ پاک نے اپنے جو یہ ناموں کا ایک مجموعہ دیا ہے نا، تو یہ بڑی باکمال ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث تو پہلے آپ سن چکے ہیں اور میں بتا بھی چکا ہوں کہ اس کو اگر صبح کے ٹائم بھی ایک بار پڑھ لیے جائے اور ایک ٹائم شام کے ٹائم، تو اس دوران میں صبح سے شام یا شام سے صبح تک اگر انسان 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کا وقت پورا ہو جائے تو اس کا شہداء میں حساب کیا جاتا ہے، تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ لیکن اس عمل کے حوالے سے، امیر ہونے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، اس کا صرف یہ ہے کہ آپ پورے دن میں کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں، کوئی بھی ایک وقت، اور ایک ہی نشست میں اس کو 111 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ہی نشست میں 111 بار، اور 21 دن کر لیں۔ 111 بار آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں، اور اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور 21 دن آپ یہ کر لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں دولت کے حصول کے لیے، بہتر کاروباری انسان بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، اس میں بہت زیادہ اس کے اندر ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے دن بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ریزلٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس عمل سے متعلق کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ رابطے کا جو وقت ہے اس کا ضرور خیال کیجئے، شام 5 سے رات 10 بجے تک کا۔ اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں وہ ایک میسج کر دیں اور ٹائم لے لیں، جیسے UK، USA، کینیڈا اور نیوزی لینڈ والے، آسٹریلیا والے بھی ایون، یہ لوگ، اور ناروے، کیونکہ ٹائم زون کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک میسج کر دیتے ہو، آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کال کا، اس میں کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتی اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں، تو آسانی سے بات ہو جاتی ہے۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔